شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اپنی وفاداری کے سبب جنت میں جائے گا، جبکہ کتا نجس العین ہے اور جنت پاکیزہ مقام ہے جو اللہ کے مقربین کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں حرام اور نجس جانور کا داخلہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اصحاب کہف کے کتے کا کوئی ذکر موجود ہے؟ آخر کتے نے اصحاب کہف کے ساتھ کون سی وفاداری نبھائی کہ جس کی بنا پر اس کتے پر جنت واجب ہوئی؟ آئیے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کتے کو نجس العین کیوں کہتے ہیں۔ 3 وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر کتا حرام ہے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کتا ساری رات جاگتا ہے اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اوندھے منہ ہو کر سو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکیں۔ یہ تو ہو گئی کتے کی نجاست کی باتیں۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی، پہلے آپ کو مختصر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دیتے ہیں، جس سے معلوم ہو سکے گا کہ کیسے ایک کتے نے ان سے وفاداری کی۔ دقیانوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو کہ آج سے 2000 سال پہلے روم کا بادشاہ تھا، اور افسوس شہر اس کا دارالحکومت تھا۔ پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا سے انکار کرتا، بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک ایمان والے شخص کو جب دقیانوس نے قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے بارات کی طرح آئے۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا۔ انہوں نے بھی بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ انہوں نے ان افراد کی تعداد 6 بتائی ہے جن کے نام یملیخا، مکسلمینا، مسلینیا، مرنوش، برنوش اور شازنوش، جبکہ 7واں ان کے ساتھ چرواہا تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا۔ 8واں ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر بتایا گیا۔ اب ہوا یہ کہ ان 6 ایمان والوں کو بادشاہ دقیانوس نے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ 6 نوجوان کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ شہر کی سرحد پر انہیں ایک چرواہا ملا۔ جب انہوں نے چرواہے کو اپنے ایمان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جاگ اٹھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو آزاد کر دیا، جبکہ اس کے پاس ایک کتا بھی تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر افسوس سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس غار کے منہ پر پہنچا جس پر اصحاب کہف نے پناہ لے رکھی تھی تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر غار کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ فوج جب غار میں جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتا ضرور بھونک رہا ہوتا یا پھر ان کو کھا جاتا۔ کتا بادشاہ اور فوج کو دیکھ کر بھی اسی طرح سکون میں بیٹھا رہا۔ اس طرح وہ بادشاہ واپس لوٹ گیا۔ اللہ پاک سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ اصحاب کہف اس غار میں 309 سال تک سوئے رہے، اور جب ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگ یہ قیاس کرنے لگے کہ ایک دفعہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ بیدروس نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ کوئی ایک ایسا معجزہ دکھا کہ میرے لوگ یہ مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور قیامت بھرپا ہوگی۔ اللہ نے بادشاہ کی دعا کو قبول کیا اور ایک چرواہے نے اپنی بکریاں پالنے کے لیے اسی غار کو چنا جس میں اصحاب کہف تھے۔ اس چرواہے نے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرایا جس سے اصحاب کہف باہر آ گئے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ کتے کی ایک عادت بھونکنا ہے، لیکن اصحاب کہف کے کتے نے بس اپنی ایک عادت کو چھوڑا تو اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہی پر
हुक्म हुआ कि उस कुत्ते पर जन्नत वाजिब है। ये तमाम बातें तफसील से बताने का मकसद था कि तमाम बातें जिससे कुत्ता नजसुल ऐन है वो तो आज हम में भी फैल चुकी हैं। जरा गौर कीजिए, क्या आप और मैं इस आदत का या इस फितरत का शिकार नहीं है कि सारी रात अपनी बेजा मसरूफियात में जाकर तलुए आफताब के वक्त सो जाते हैं, अपने ही बहन भाइयों को नफरत से देखते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करने की बजाय मुश्किलात पैदा करना मेरी और आपकी फितरत का हिस्सा नहीं है। अपनी एज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खाने को फ्रिज जैसी मशीन में फ्रीज कर देना और बाद में ज़रूरत ना पड़ने पर ज़ाया कर देना हमारा रोज का मामूल नहीं है। आप अंदाजा करें कि अगर एक पलीद जानवर अपनी एक बुरी आदत को कुछ देर के लिए तर्क करता है तो अल्लाह पाक उस पर जन्नत वाजिब कर देता है, और हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं। आइए आज ही अहद करते हैं कि हम तमाम बुरे अमाल छोड़कर अल्लाह की इबादत में दिलो जान से मगन रहेंगे। अल्लाह पाक हमको सिरातुल मुस्तकीम पर डटे रहने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिए।